بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کے لشکر آئے اور ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، وہ گھر جس کی حفاظت دنیا کی تخلیق سے ہی کی جا رہی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مقدس گھر خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تباہ ہوگا؟ کیوں خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریر میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، لہٰذا آپ لوگ تحریر کی طرف نہیں بلکہ سن لے یہ تاریخی باتیں۔ ناظرین گرامی، تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف بہت سے سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی غرق آب ہو گئی۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا یہی انبار بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کرتے، حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے پر آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں آیا، یہاں تک بھی ہوا کہ کعبے کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج ابن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو یہاں محاصرے میں شہید کیا گیا۔ بحرین سے قرامتہ آئے اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبہ کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اموی جرنیل حسین ابن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ قعقاعان پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ سنگباری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے، لیکن ان سب واقعات کے باوجود کعبہ موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائی ہیں جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحج باب قولہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو کرتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہیں۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے،
وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہیں کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنے مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات، واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔